السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظمیٰ خان رومی اور آپ دیکھ رہے ہیں نجم سیٹھی شو، اور میرے ساتھ اس شو میں موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم نجم سیٹھی صاحب، آپ تیار ہیں؟ ارے کمال ہو گیا، مجھے آ کے تم کہہ رہی ہو میں تیار ہوں۔ میں تو تیار ہی ہوتا ہوں سارا وقت، سوال یہ ہے تم تیار ہو کہ نہیں؟ میں تو ہر وقت تیار رہتی ہوں۔ تم بھی ہر وقت تیار ہوتی؟ جی، تو کیا ارادے ہیں آج؟ ارادے بہت کچھ ہیں، آپ بتائیں۔ نہیں آئیو کو فاسٹ بالز کرانے کا ارادہ ہے، تیار ہیں آپ؟ آپ کراؤ گی شیور؟ یا کوئی اسپن شن چلاؤ گی؟ نہیں، فاسٹ اسٹریٹ بالز۔ اچھا چلو لیٹس سی کیا کرتی ہو تم۔ ٹھیک ہو گیا۔ لانگ مارچ بڑا امپورٹنٹ ایشو اس وقت کا، گجرانوالا پہنچ چکا ہے کاروان عمران خان کا، اور آج بڑے اگریسو موڈ میں پھر نظر آئے۔ حالانکہ کچھ دن پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کو یہ اشارہ دیا گیا تھا کہ آپ ذرا ہاتھ والا رکھیں، آپ ذرا سکون سے دھیرج رکھیں اور آگے بڑھیں، لیکن آج پھر عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ تنخواہ لیتے ہیں آپ کا نیوٹرل رہنا نہیں بنتا، اور بڑی ملاقاتیں چل رہی ہیں بند کمروں میں۔ کیا ہو رہا ہے، ہمیں کچھ بتائیں، آپ کی چڑیا کیا کہہ رہی ہے؟ ارے پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب نے کوئی آج نئی بات تو نہیں کی، پرانی باتیں کر رہے ہیں، تو اس لیے میں تو اس کو خاص اہمیت نہیں دیتا کہ جی چوکیدار اور یہ وہ، یہ کوئی 10 دفعہ سن چکے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی زیادہ تعداد میں لوگ نہیں ان کے ساتھ اس وقت۔ جو ہماری رپورٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ کسی وقت بھی 2-3 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے، جب یہ بولنا شروع کرتے ہیں تو پھر 1-8 ہزار بڑھ جاتے ہیں۔ ادروائز اس وقت جو جہاں یہ ہیں اس وقت وہاں کوئی آدھا کلومیٹر جو ہے وہ اس میں لوگ ہیں۔ یہ ابھی ہماری رپورٹر کی وہاں سے خبر آئی، تو میں یہ سمجھتا ہوں بڑھے گی شام جب خان صاحب اور تھوڑا سا اور آگے چلیں گے، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ جو لانگ مارچ ہے ابھی تک تو کوئی خاص شو فورس نہیں ہوئے، اور میرا خیال ہے اسی لیے خان صاحب تھوڑے سے مایوس نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو کل بھی بھاگ گئے، گھر چلے گئے، کہنے لگے کہ میں کسی میٹنگ کے لیے گیا تھا وغیرہ وغیرہ، میرا خیال ہے جو ہماری اندر کی خبریں ہیں عظمیٰ وہ یہی ہیں کہ خان صاحب تھوڑے سے اپسیٹ ہیں کہ کیوں نہیں اتنے لوگ نکل رہے جتنی ان کی توقع تھی۔ اور بات یہ ہے کہ اور نئی بات کرنے کو بھی نہیں ہے ان کے پاس، پرانی باتیں ہیں دہرائی جا رہی ہیں۔ بڑے غور سے ہم سنتے ہیں کہ کوئی نئی بات کی ہو، نہیں، مگر انفیکٹ اگر کوئی نئی چیز ہوئی ہے تو انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور خصوصاً چیف صاحب کے اوپر جو ڈائریکٹ اٹیک کر رہے تھے وہ اب تھوڑی کمزور پڑ گئی ہے۔ تو اس سے پھر یہی تبصرہ کیا جا سکتا ہے کہ شاید کوئی بات چیت چل رہی ہوگی یا یہ بھی کچھ اشارے کر رہے ہوں گے۔ اور پھر خان صاحب نے تو خود یہ بات تسلیم کی ہے کہ جی میں حکومت سے کیوں بات کروں، وہ کون ہوتے ہیں، میں تو ان سے بات کروں گا جو اقتدار میں ہے، اصلی پاور جن کے پاس ہے۔ تو خان صاحب تو ان کو پہچانتے ہیں نا، کیونکہ 4 سال خان صاحب نے بھی ان کو جفی ڈال کے اپنا کام کیا ہے۔ تو اس لیے اب وہ واضح ہو گیا نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ رابطے میں ہیں۔ اچھا، اب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے وہ تو کچھ نہیں کہہ سکتی کہ ہم رابطے میں ہیں کہ نہیں ہیں۔ انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم کسی کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں، نہ ہی ہم رابطے کرنا چاہ رہے ہیں۔ مگر بیہائنڈ دا سینز کیا ہو رہا ہے؟ اب بڑی یہ سوال جو آپ نے پوچھا، بیہائنڈ دا سینز یہ ہے کہ خان صاحب کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے ان کے ساتھ وہ بات کر نہیں سکتے۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو کوئی کروائے، کیونکہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے تو آ گیا ہے کہ ہم نے آپ سے بات کیا کرنی ہے، آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ اپنا لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، ہم نے تو الیکشن کرانی ہے جب کرانی ہے، اور ہم نے جو نیا چیف لگانا ہے وہ لگانا ہے، ہماری آئینی رائٹ ہے وہ تو ان کی طرف سے تو نہ ہو گئی ہے۔ خان صاحب کی کوشش ہے کسی طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی نیگوسیشن ہو جائے، مگر کیونکہ وہ ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں چوروں کے ساتھ میں نے کیا بات کرنی ہے، میں پارلیمنٹ میں بھی نہیں بیٹھ سکتا، تو کیونکہ تسلیم ہی نہیں کرتے تو بات کیا کریں گے۔ تو ان کی یہ کوشش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے کوئی بات کروائی جائے، اسٹیبلشمنٹ خان صاحب سے بھی کوئی بات کرے خفیہ کمروں میں، اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی کوئی بات کرے خفیہ کمروں میں، پھر کوئی فارمولہ ڈھونڈا جائے جس کے تحت خان صاحب کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ ایکسیپٹ ہو جائے۔ یہی ان کی کوشش ہے، یعنی کہ ان کو دوبارہ سے پولیٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جنہوں نے کہہ دیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں سینٹ کے الیکشن کے بعد سے، لیکن اب جو ہے وہ عمران خان کہہ رہے ہیں آپ انٹروین کریں اور جو ہے وہ اپنا پولیٹیکل رول ادا کریں۔ صرف یہ نہیں کہہ رہے، بالکل تم نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پولیٹیکل ہو جائیں، وہ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل ہو کے میری سائڈ لیں۔ دیکھیے نا، وہ تو کہتے ہیں اب چوروں کی سائڈ کیسے لے سکتے ہیں، اور پھر وہ آپ کو بہت سی باتیں آگے سناتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایول اینڈ گڈ، کہ آپ تو ان کے ساتھ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ والی بات صحیح ہے، وہ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں سیاسی رہیں،
دوسری یہ ہے کہ اسی طریقے سے سیاسی رہیں جیسے پہلے تھے، میننگ میرے ساتھ کھڑے ہو، عوام میرے ساتھ ہے، میں اچھا آدمی ہوں، یہ چور ہیں، گڈ اینڈ ایول، میں صادق اور امین ہوں، یہ نہیں ہے، اینڈ سو آن. تو وہ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں. تو اس لیے وہ تو نیوٹرلٹی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں نیوٹرلز جو جانور ہوتے ہیں اینڈ سو آن. تو میرا خیال ہے ان کا موقف تو بڑا کلیئر کٹ ہے کہ جی فوج میرے ساتھ کھڑی ہو، فوج کی قیادت میرے ساتھ کھڑی ہو، ان کو آپ کیوں ان کو آپ نے موقع دیا، یہ آگے ہیں، مجھے کیوں نکالا ہے آپ نے، یا ان کو موقع دیا مجھے نکالنے کا، آپ کو روکنا چاہیے تھا ان کو، آپ الگ کیوں ہو گئے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو خان صاحب کی یہی اس وقت جو بیہائنڈ دا سینس ہے. اچھا اس کے دو اور بھی اس کے ایشوز، ایک تو یہ کہ جی آپ بات کریں، دوسرا یہ اپنے لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کے لوگ بھی اب مایوس ہو رہے ہیں کہ یار یہ بات جا کہاں رہی ہے، لانگ مارچ لانگ مارچ لانگ مارچ، کب سے ہم انتظار میں تھے، پھر آج ڈیٹ آئے گی، آج ڈیٹ آئے گی، آج ڈیٹ آئے گی، پھر یہ کہ جی مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، نہیں مگر ہوئے بھی نہیں، ہو بھی گئے اور نہیں بھی ہوئے. عارف الوی صاحب کہہ رہے ہیں ہو گئے ہیں، خان صاحب کہتے ہیں میں تو کرتا ہی نہیں ہوں. تو یہ ساری باتیں چل رہی تھیں، ان کے اپنے لوگ بڑے مایوس ہو رہے تھے کہ اب ہوگا کیا. اچھا اور پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، انہوں نے کہہ دیا. جی. اچھا اب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خان صاحب کی کوشش یہ ہے، کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خان صاحب نے پہلے یہ کہہ دیا تھا پرویز خٹک کو، فواد چودھری کو، اسد عمر کو وغیرہ وغیرہ کہ اب آپ نے خفیہ ملاقاتیں اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کے ساتھ نہیں کرنی. خان صاحب کو شک پڑ گیا تھا کہ یہ جا کے وہاں کیا کہتے ہیں، اور جو کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ وہاں جا کے کہتے ہیں ساڑی گل نہیں سندا پیا، ہم بڑی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چلیں واپس پارلیمنٹ، وہاں جا کے نیگوسیشن کرتے ہیں، ہم علی الیکشن مل جائے گی تھوڑی بہت، کچھ گنجائش رکھنی پڑے گی، اور مگر یہ بات نہیں مانتے. تو ہم کیا کریں، وہ اپنی صفائیاں جا کے وہاں پیش کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے آگے. اس کو پتہ چل گیا کہ یہ اپنی ہارڈ لائن لے رہا تھا کہ نہیں ہم نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، اور یہ اٹیک کر رہا تھا، وہ جا کے مکا کرنے کی سوچ میں تھے. اس نے پھر آپ کو یاد ہوگا اس نے آرڈر کیا تھا کہ مجھے پتہ ہے کچھ لوگ جا رہے ہیں، میں نے بند کریں یہ سب کچھ، یاد ہے نا آپ کو؟ تو یہ ساری گیم چل رہی ہے. یہ چاہتا ہے کہ یہ خود نیگوشیٹ کرے اپنے ایک دو لوگ چنے ہوئے لوگوں کے ساتھ. اب حال یہ ہے کہ فیصل واوڈا کی پریس کانفرنس کے بعد جس نے یہ بھی ذکر کر دیا ہے کہ آستینوں کے سانپ کا ذکر کیا ہے، اس کی اشارہ کس کی طرف ہے؟ فیصل واوڈا کا انہی لوگوں کی طرف ہے نا، جو کہ اس کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں مگر پرویز خٹک ہاں اور کھیل ادھر رہے ہیں، کیونکہ وہ بڑے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں، وہ سیاستدان ہیں، وہ ساری عمر اپنی سیاست کرتے رہے، انہیں پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا پاور کتنا ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی. جیسے کہ نون لیگ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کھلے عام اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو کے نعرے شعرے زیادہ نہیں لگا سکتے، پھر بھگتنا پڑتا ہے. ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے، ہاں ان کو سمجھ آ گئی ان کے لوگوں کو. اچھا مگر اسی لیے تو عمران خان صاحب کو نہیں ہے. عمران خان صاحب کا فلسفہ فرق ہے. وہ کہتا ہے کہ اور راستہ کوئی نہیں رہا میرے لیے سوائے یہ کہ کرنٹ جو لیڈرشپ ہے اسٹیبلشمنٹ کی اس کے اوپر پریشر ڈالا جائے، کیونکہ وہ اب ریٹائرمنٹ سٹیج پہ آ رہی ہے، ان کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ جانے سے پہلے آپ کو ایسا ماحول بنا جائے جس کے ساتھ مجھے ایک الیکشن مل جائے، مجھے ایک راستہ مل جائے الیکشن کا، اور کل کو آپ بھی ریٹائر ہو جائیں گے چلے جائیں گے تو یہ نہ ہو کہ پھر میں باہر بیٹھ کے آپ کے خلاف دھندناؤں. ایک قسم کی سیف پیسج میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ یہ کام جانے سے پہلے کر دیں کہ ہماری بات اندر کروا دیں انڈائریکٹلی. تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کی اس وقت بات چل رہی ہے. اسی لیے جب تھوڑا سا پریشر پڑتا ہوگا اسلام آباد کی حکومت کے اوپر بھائی لوگوں سے کہ جی وہ کہہ رہا ہے یہ ذرا سن لیں اس کی بات، تو وہ کہتے ہیں ہم کیوں سنیں، اب ایک مہینہ رہ گیا، ہم کر لیتے ہیں جو کرنا ہے ہم نے، ہم نہیں سنتے بات. تو یہ جو مذاکرات ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی سیٹلمنٹ کہاں پہ ہونے جا رہی ہے؟ کیونکہ دو پوائنٹس ہیں جس پر عمران خان لانگ مارچ کر رہے ہیں. ایک تو ایکسٹینشن والا معاملہ کہ بھئی الیکشن کے بعد جو ہے وہ یہ الیکشن تک جو ہے وہ آپ دے دیں ایکسٹینشن، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملات سیٹل کریں، مطلب اس کے بعد ہم جو بھی آئے گا گورنمنٹ میں وہ اس کی تعیناتی کرے. ایک تو یہ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ آپ 3 نام دے دیں، 3 نام ہم دے دیتے ہیں تو پھر اس پر کچھ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں. دیکھیے خان صاحب نے اس میں بہت سے کوشش کی. پہلے خان صاحب نے ان کا یہ ڈیمانڈ تھا کہ مارچ سے پہلے الیکشن ہو، ٹھیک. اب انہوں نے وہ ڈیمانڈ بھی جو ہے مارچ والی ڈیڈ لائن جو تھی وہ چھوڑ دی. اب وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ارلی الیکشن، مطلب ہے یہ نومبر دسمبر میں اگلے سال الیکشن نہ ہو،
کوئی کمپرومائز کریں اس سے پہلے کریں تاکہ مجھے فیس سیونگ مل جائے نا. میں کیسے اپنی عوام کو کہوں گا کہ میں بیٹھا ہوں اس وقت تک. ساتھ ساتھ ان کو اس بات کا بھی فکر ہے کہ اگر 1 سال اور میں نے باہر بیٹھنا ہے تو یہ ابھی تو میں نے ہر روز جلسے کر کے ہر روز گالیاں گلوچ کر کے یہ نوجوان طبقے کو جذباتی بنایا ہوا ہے, مگر یہ تو تھک جائیں گے اور تھک رہے ہیں. ہر روز اس کے جلسے ہو رہے ہیں, ہر روز اس کی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, اور اب وہی پرانی باتیں دہرا رہا ہے اور لوگوں کو احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ان میں سے بہت سی باتیں جھوٹ ہیں. دیکھیے لوگ اتنے بھی بیوقوف نہیں ہیں جتنا یہ سمجھتے ہیں. تو لوگوں کو دوسری طرف سے بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. اب وہ لیٹر والی بات وہ تو سب کو پتہ چل ہی گئی یہ ڈرامہ تھا. تو اسی قسم کی اور بھی بہت سے اس قسم کی چیزیں جس سے سمجھ آ رہی ہے لوگوں کو کہ وہ جو پرانا لاڈلا پن تھا نا وہ ماحول ختم ہو چکا تو ہے. کیا اسی وجہ سے لانگ مارچ جو ہے وہ شام کو ختم کرنا پڑتا ہے, واپس اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں اور پھر اگلے دن دوبارہ جو ہے وہ شروع ہوتا تو دیکھیے نا, یہ جو پلان بنایا خان صاحب نے, یہ پلان یہی تھا کہ ہم نے لانگ مارچ کو لانگ کرنا ہے. کیونکہ ہم نے اپنے جو ڈیمانڈز ہیں وہ منوانے ہیں. ڈیمانڈز راتوں رات نہیں مانے جا سکتے. اس کے لیے لانگ مارچ کی تھریٹ جو ہے, میں نے اپنے اس پروگرام میں آپ سے آنے کے پہلے میں نے بہت سی یہ باتیں کہی ہیں کہ اس کو چلائے گا وہ. اس کے چلانے کا مقصد یہی ہے کہ اسپیس, اس کو ٹائم مل جائے بیہائنڈ دا سینز کمروں میں بند کر کے کوئی مذاکرات کرنے کا. ٹھیک, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اتنی جلدی تو کوئی نہیں مانے گا, اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ مہینہ بڑا کرٹیکل ہے. اگر یہ مہینہ گزر گیا اور کوئی سیٹلمنٹ نہ ہوئی تو ایک آرمی کی لیڈرشپ کے اندر ایک نئی قیادت آ جائے گی. تو یہ جو سارا کچھ ڈرامے جو ہیں پھر ایک نئے سرے سے اس کو دیکھنا پڑے گا. تو پھر تو وہ بات نکل گئی نا. اگر نئی قیادت آتی ہے تو وہ تو یہی چاہے گی کہ اسٹیبلٹی رہے, وہ تو کسی کی سائڈ نہیں لیں گی. تو اور حکومت تو یہی چاہتی ہے کہ کسی کی سائڈ نہ لیں, ہمیں چلنے دیں, فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں. وہ کریں گے جب کو وقت آتا ہے آئین کے مطابق. خان صاحب کہتے ہیں ہماری سائڈ, جو بھی نئی قیادت آئے گی وہ خان صاحب کی سائڈ نہیں لے گی. وہ سمجھے گی ہم دور رہنا چاہتے ہیں, بیکاز کنٹروورشل ہو جائے گا نا. آج خان صاحب کوئی گڑبڑ کرے, کل نواز شریف پھر شروع ہو جائے گا کچھ کہنا. تو بہتر یہی ہے کہ دور رہیں. اسی لیے DGI نے جو پیغام دیا ہے اس پہ یہ پیغام تھا کہ ہم پولیٹیکل ہونا چاہتے ہیں, ہم نئی سائڈز لینا چاہتے ہیں, ہمیں مت پش کریں. اور صرف یہ ہماری قیادت کی آج کی بات نہیں ہے, آگے کی بھی جو فوج کی قیادت آ رہی ہے وہ بھی یہ اتفاق ہو گیا ہمارے اندر کہ ہم یہی رویہ اختیار کریں گے آگے بھی. انہوں نے کہا تھا 10-15 سال کی بات کر دی. تو اب ہر سب کو فکر پڑا ہوا ہے کہ یہ مہینے کے اندر کچھ نہ کچھ کروانا ہے اور اپنی کچھ بات منوانی ہے. اس لیے لانگ مارچ کو لانگ کرنا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ آل کل کچھ کرے اور وہ یہ فیل ہو جائے, تو پھر تو بالکل ہی کوئی چانس نہیں ملا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کسی فیصلے پر پہنچیں گی, کچھ نتیجہ نکال سکیں گی, یا پھر کچھ ماضی کے جو کچھ واقعات ہیں وہ دہرائے جائیں گے؟ نہیں, دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ پریشر ڈلوایا جائے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, جو آج کی لیڈرشپ ہے ان کے اوپر, کہ وہ جا کے حکومت کے اوپر پریشر ڈالیں. آپ نے دیکھا ہے کہ بڑی دلچسپ بات ہوئی پچھلے روز کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آ گیا کہ ہم تو تیار ہیں بات چیت کرنے کے لیے, ہم تو کبھی دروازے بند نہیں کیے, سیاستدان تو باتیں کرتے کرتے آیا نا. تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ خان صاحب کا پریشر کامیاب ہو گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پریشر ڈالا ہے, انہوں نے آ کے ادھر ڈالا ہے کہ یار گل کر لو, ہم نہیں چاہتے خون خراب ہو, وہ گڑبڑ کر رہا ہے تو بات بیٹھ جائے. تو اس وقت جب یہ بات رانا ثناء اللہ نے کی تو ٹویٹر کے اوپر اور جگہ کے اوپر خان صاحب کے لوگوں نے دندنانا شروع کر دیا کہ ہم نے پریشر ڈال دیا ہے. تو میرا خیال ہے پھر شاید لندن سے فون آیا ہوگا گورنمنٹ کے لوگوں کو کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, کوئی پریشر نہیں لینا آپ نے, اور ریورس کریں اس کو. شام کو آپ نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ کر کے پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں بات کیا ہو سکتی ہے اس کے ساتھ, یہ تو ہمیں مانتا ہی نہیں ہے, یہ ہوتا کون ہے, ہم تو تکڑے ہیں. پھر مریم اورنگزیب نے بھی کہہ دیا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, آرمی چیف کا لگانا ہمارا حق ہے, الیکشن ہوگی اگلے سال جب ٹائم آئے گا, یہ کون ہوتا ہے ہم سے بات. تو وہ انہوں نے پھر تھوڑا سا ریزسٹ کیا بیکاز لندن سے آ گیا تھا فرام دا لیڈر آف دا نون لیگ. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. خان صاحب کی ایک کوشش ہے, اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت کی لیڈرشپ کی پرابلم کیا ہے, ان کی پرابلم یہ ہے عظمیٰ کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں یہ پولیٹیکل ہے, دوسری اور ہم کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتے, اور آرمی چیف گھر جا رہے ہیں 29 کو. دوسری طرف خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے پریشر ڈالیں, ان سے الیکشن ڈیٹ لیں, کیئر ٹیکرز لگائیں اور آپ رہ جائیں 4-5 مہینے اور. یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جب تک الیکشن نہیں ہوتے آپ رہ جائیں. تو اس قسم کی پیچھے چیزیں چل رہی ہیں. میں اب آپ کو اس کو سمرائز کرتا ہوں. خان صاحب کی کوشش نظر آ رہی ہے
گورنمنٹ رزسٹ کر رہی ہے. اب میں آپ سے یہ کہوں گا جاتے جاتے کہ اگلے 10-15 دن بڑے کرٹیکل ہیں کہ اس جو فیصلے جو ہونے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہونے ہیں. ٹھیک. فیصلے عمران خان نے نہیں کرنے اور نہ ہی گورنمنٹ نے کرنے. یا تو اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالنا ہے کہ الیکشن کروا لو جلدی, یا اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ فیصلہ ہو جائے گا نہیں ہم نے کوئی کسی قسم کا نہ پریشر لینا ہے نہ ڈالنا ہے, ہم اے پولیٹیکل ہے اور ہم اے پولیٹیکل رہیں گے, خان جانے اور گورنمنٹ جانے. اور اگر خان نے لانگ مارچ کرنی ہے تو گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس سارے ریسورسز ہیں, وسائل ہیں, وہ اس کو ڈیل کر لے. اگر خان لاکھ بندہ لا سکتا ہے تو ٹھیک ہے کر لے, پریشر پڑتا ہے. ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ پریشر نہیں پڑے گا جب تک کچھ خون خرابہ نہیں ہوگا. اور خان نے آج جو بیان دیا ہے, جی, خان کو بھی اس بات کا احساس ہے. خان بھی دھمکیاں دے رہا ہے, ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم تو پرامن راستہ, جمہوری راستہ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں, مگر اگر پرامن نہ ہوا تو ایک خونی انقلاب بھی آ سکتا ہے. تو خان دھمکی بھی خون کی دے رہا ہے. ادھر سے آپ کو پتہ ہے گنڈا والا صاحب نے جو تیاری کی ہوئی ہے خون خرابہ کرنے کی, ادھر سے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم تیار ہیں, اگر آپ نے خون خرابہ کرنا ہے اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. اور یہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی گھوم رہا ہے کہ اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی, کہاں تک لانگ مارچ جائے گی نہیں جائے گی, کہاں جا کے رکے گی نہیں رکے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارے جو ایشوز ہیں اگلے 8-10 دن کے اندر اندر آپ کو کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ اونٹ کہاں جا کے کس جگہ پہ کروٹ لے کے بیٹھتا ہے. صحیح. تو ایک بریک پر جائیں گے سیٹھی صاحب, اور واپس آ کر ہم یہ جانیں گے کہ عدلیہ اس وقت کیا سوچ رہی ہے اور اس کی کیا, جوڈیشری کی کیا پوزیشن ہے, اور حکومت کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں. بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے اور اس سوال کا جواب جانیں گے. اسٹے ٹیونڈ. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اس سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ جوڈیشری اس وقت کیا پوزیشن لیے ہوئے ہیں, ہم سیٹھی صاحب سے یہ جانیں گے کہ سیٹھی صاحب ایک بڑی خبریں ہیں, ملاقات ہوئی ہے بیدیا میں ایک شادی پر پرویز الہی صاحب کی آرمی چیف صاحب کے ساتھ. تو کیا یہ سوشلی ملاقات ہے یا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ آپ کے پاس چڑیا کی کیا خبر ہے؟ دیکھیے خبر تو ہے مگر میں تبصرہ کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ شادیوں پہ بیاہوں پہ تو ملاقاتیں ہوتی ہیں اور سب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں لوگ, سلام دعا لے رہے ہوتے ہیں, مبارکیں دے رہے ہوتے ہیں, لفافے پکڑا رہے ہوتے ہیں. مگر اس کے پہلے اور اس کے بعد کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں جو کہ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. کچھ لوگ غائب ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ نظر آتے ہیں, سو تو میرا خیال ہے ظاہر ہے بات چیت تو ہوئی ہوگی. بیکاز پرویز الہی صاحب کا جو بیس ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. جی. پرویز الہی صاحب کی فائنل لائلٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے, آج سے نہیں ہمیشہ سے. تو وہ تو ظاہر ہے اشارے ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ اب میں کیا کروں, خان یہ کر رہا ہے تو میں کیا کروں, یا خان, تو وہ اشاروں میں ہی ایک دو لفظوں میں ہی باتوں میں ہی بات ہو جاتی ہے, زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنی پڑتی. تو اب میں اگر پرویز الہی ہوتا, اب میں اسی طریقے سے آپ کو بتاؤں نا, تو اگر میں پرویز الہی ہوتا تو میں کہتا کہ السلام علیکم سر, وہ کی حکم کی ٹھیک پنجابی جی ایسے گل کی حکم ہے. اگوں جواب آنا سی کہ وہ ٹھیک ہے انہوں سمجھاؤ نا تھوڑا جہا. اور سر کی سمجھائیے انہوں, یہ سمجھتا تو اسی اتنے پہنچے ہوندے, سمجھا کے تھک گئے. تو پھر ہوں کی کرنا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا, کوئی ایسی گل نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے. کوئی زیادہ لوگ تو نہیں یہ نال آ رہے, اور نہیں اسی بھی تو سپورٹ نہیں نا پورا کرتے پے, اسی بھی تو دیکھنے پہ نا کہ تسی کی سوچتے پے ہو. نہیں اسی تو تمہیں پتا ہے اے پولیٹیکل آنا تو ایسے تک نہیں, کیونکہ زیادہ لوگ تو نہیں آ رہے ہیں, اور نہیں 2-3 ہزار ہی آتے ہیں. تو پھر یہ لانگ مارچ تھوڑا خیال ہے کامیاب ہو گئی؟ اور نہیں کتنے کامیاب ہونی ہے. دیکھو جی اے مسئلہ ہے. تو بہرحال اگر کامیاب کرنا بھی چاہیے تو اسی کر بھی سکنے ہیں. نہیں دیکھنے ہیں تو ٹھیک ہے, تسی جو رویہ ہے بالکل ٹھیک ہے, تسی صحیح کھیلتے ہو, تھوڑی سیاست ٹھیک جا رہی ہے, بڑی مہربانی. بس اسی یہی سب پریشان سا تھوڑے جے کہ کوئی سی زیادہ پیچھے تو نہیں ہٹے, زیادہ اگے تو نہیں ہے اسی. انہوں نے ٹھیک ہے وہ دیکھی جائے گی, پھر دیکھتے چلو, ایسے باتیں ہوتی ہیں اشاروں میں.
تاکہ کوئی کسی وقت کچھ کہہ نہ سکے یا ریکارڈنگ نہ ہو جائے یا کچھ. ٹھیک. تو اس سے آپ اس قسم کی گفتگو کے ساتھ کیا آپ سوچ سکتے ہیں بات کیا ہوئی؟ بات یہی ہوئی ہے کہ لانگ مارچ از ناٹ سکسیزفل، نمبر 1. دوسری طرف سے یہ ہے کہ سکسیزفل کیا بھی جا سکتا ہے، کیا کریں یا نہ کریں. پہلی طرف سے یہ جواب ہے کہ ابھی کیا ضرورت ہے، دیکھتے چلتے کیا ہوتا ہے، اس کو کر لینے دینا جو یہ کر رہا ہے. اس کا یہ مطلب ہے یہ اس وقت آپشنز اوپن ہیں. ٹھیک. اور چوہل صاحب کو بھی یہ پتہ ہے کہ ابھی آپشنز اوپن ہیں، کوئی کلوز نہیں ہوئے. ٹھیک. تو ابھی اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگلے 10-15 دن ہے ویری کریٹیکل. بیکاز دیکھیں جو خان مانگ رہا ہے نا وہ مل نہیں سکتا اس کو. خان مانگ رہا ہے کہ میں آرمی چیف لگاؤں اور اگلی الیکشن مارچ میں ہو جائے، یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی. تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پھر خان کو وے آؤٹ کیسے دیا جائے، عزت کے ساتھ کیسے نکلے اس دلدل سے جس میں خود پھنس گیا ہے. اور لانگ مارچ میں لوگ جو ہے وہ نہیں اتنے ساتھ. یاد ہوتا نا اس وقت ایسی لانگ مارچ ہو رہی ہوتی کہ اسلام آباد کی کام پہ ٹانگ جاتی. اسلام آباد میں تو ریلیکس سے بیٹھے ہوئے گل ہی کوئی نہیں، ایک ہی گل ہوئی. ٹھیک ہے وہ کے پی سے آ جائیں گے، ادھر سے آ جائیں گے، ادھر سے آ جائیں گے، مگر ابھی تو سپریم کورٹ میں کیس پڑا ہے، وہ بھی آرام سے چل رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں صورتحال. ٹھیک ہے. وہ بھی دیکھ رہے ہیں اشارے کہاں سے آ رہے ہیں، نہیں آ رہے، عوام کھڑی ہو رہی ہے نہیں کھڑی ہو رہی، تشدد کا کتنا خطرہ ہے نہیں ہے. وہاں بھی ساری چیزیں گو سلو جا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ گو سلو والا اگلے 7-8 دن یہ گو سلو ہی چلے گا. آپ کو لگے گا ایسے کہ کوئی شور نہیں ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ شور ہے انہوں نے کیا کرنا ہے، نہ خان شور ہے انہوں نے کیا کرنا ہے، نہ گورنمنٹ شور ہے. اور سارے نعرے بھی ختم ہو رہے ہیں عمران خان کے. لیکن ابھی حقیقی آزادی والا چل رہا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آزادی کیا ہے عمران خان کے نزدیک؟ اب عمران خان کے لیے آزادی کیا ہے، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں آزادی وہی ہے کہ ان کو اقتدار میں لایا جائے اور اپوزیشن کو ختم کر دیا جائے. پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں. مگر ساتھ ساتھ ان کو اس بات کا بھی اب فکر پڑ گیا ہے کہ اگر لانگ مارچ کے دوران خون خرابہ ہوتا ہے تو پھر وہ بات کر رہے ہیں خونی انقلاب کی. اب خان صاحب تو کہہ رہے ہیں میں تو پرامن طریقے سے جمہوری طریقے سے لانا چاہتا ہوں. انقلاب کبھی جمہوری نہیں ہوتے، انقلاب ایک بہت خطرناک سی چیز ہوتی ہے. تو پھر وہ اور کہتے یہی ہیں کہ جو لوگ انقلاب لاتے ہیں سب سے پہلے تاریخ میں، آپ تو تاریخ پڑھتی ہیں، انقلاب ان کو ہضم کر لیتا ہے. سب سے پہلے انقلاب قربانیاں دینا پڑتی ہیں، سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. بات تو اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کون بچتا ہے اور کون نہیں بچتا. اور ویسے ہمارا عمومی مزاج بھی نہیں ہے پاکستانیوں کا کہ ہم جو ہے وہ انقلاب کی طرف بڑھیں. نہیں دیکھیے انقلاب اس قسم کا انقلاب جو روس میں آیا یا اس قسم کا انقلاب جو ایران میں آیا یا اس قسم کا انقلاب جو چین میں آیا وہ تو ہو نہیں سکتا. اس کے لیے ایک قسم کی یونٹی چاہیے عوام کے اندر. یہاں تو عوام بکھری ہوئی ہے، مذہبی لوگ بھی بکھرے ہوئے ہیں، وہ بھی سپلٹ ہے، اور نیشنلسٹ فورسز بھی سپلٹ ہے، جمہوری فورسز بھی سپلٹ ہے. اب ایک فاشسٹ فورس بھی بیچ میں آ گئی ہے اینڈ سو آن. اور جوڈیشری کے اندر بھی چل رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں وہاں بھی کشمکش چل رہی ہے. ایک طرف چیف جسٹس صاحب ہیں، دوسری طرف اگلے چیف جسٹس صاحب آنے والے ہیں. تو یہ اس وقت یہ صورت حال ہے. تو میں سمجھتا ہوں انقلاب شاب کی تو کوئی چانسز نہیں ہے. البتہ انارکی ٹوٹ پھوٹ ادھر ہو گیا، یہ ہو گیا، جو لا اینڈ آرڈر ڈسٹربنسز وہ ضرور ہو سکتے ہیں. اب یہاں آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی جو فوج ہے وہ کسی قسم کا اس قسم کا سویپنگ انقلاب نہیں آنے دے گی. تحریکیں آ سکتی ہیں، انقلاب نہیں آ سکتے. تحریکیں آ سکتی ہیں، انقلاب نہیں. اچھا تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے تو لاڈلے نہیں رہے عمران خان صاحب، بڑا کلیئر کر دیا اسٹیبلشمنٹ نے. تو کیا جوڈیشری کے بھی لاڈلے نہیں ہیں؟ جوڈیشری کے ابھی تک لاڈلے ہیں، مگر اس میں بھی ایک دیکھیے نا نظر آ رہا ہے. اگر کوئی اور ہوتا تو ابھی تک کنٹیمپٹ کے اندر دھرے گئے ہوتے، ابھی کوئی اور ہوتا تو منی لانڈرنگ کے اندر دھرے گئے ہوتے، ابھی کوئی اور ہوتا تو صادق اور امین سارے کورٹ سے ان کو کر دینا تھا. مگر وہ صورتحال نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک سیاسی فیصلہ ہو گیا ہے جوڈیشری کے اندر کہ ہم اب اپنی نیوٹرلٹی تو ہم نے شو کرنی ہے، مگر ہم نے ایسے نہیں کرنا کہ ایک غلطی ہم سے ہو چکی ہے کہ ہم نے نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دی. تو بات یہ ہے کہ جوڈیشری کے اندر یہ فیصلہ ہو گیا ہے یا تسلیم کر لیا گیا ہے کہ وہ غلط فیصلہ تھا، اور یہ بھی کہ شاید ضرورت پڑ جائے اس کو ریورس کرنے کی. یہاں ایسی باتیں بھی ہو رہی ہیں مگر پتہ نہیں ہے کیسے ریورس کریں گے. اگر وہ اس بات پر آ گئے ہیں تو وہ پھر عمران کو کیسے نااہل قرار دیں گے؟ اگر ایک نااہلی جو ہے وہ سمجھتے ہیں غلط تھی اور سیاسی طور پہ اس کے ساتھ بڑے مسائل بن گئے ہیں اور شاید اس کو ریورس کرنا پڑے، تو وہ اب کیسے عمران خان کو نااہل کریں گے؟ کیونکہ آگے جو راستہ ہر ایک کو نظر آ رہا ہے وہ ایک راستہ نظر آ رہا ہے، وہ یہ کہ
پاکستان کی افواج کی سیاسی انٹرونشنز جو ہیں اس کے ساتھ نقصان ہوا ہے، اس لیے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، ان کو بھی واپس لانا ہے، ان کو بھی ان کی نااہلی ختم کرنی ہے، اور ان کو بھی موقع دینا ہے کہ وہ پھر عوام کے پاس اپنی پاپولیرٹی اسٹیبلش کریں۔ تیسری چیز یہ کہ عمران خان پاپولر ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، ان کو بھی آپ نااہل نہیں کر سکتے، ان کو بھی ایک موقع ملنا چاہیے، وہ اگین ٹو گو بیک ٹو دا پیپل۔ اور چوتھی چیز لاسٹ کہ یہ کہ الیکشن از دی اونلی آنسر، اس کے علاوہ کوئی اور جواب نہیں ہے اس سارے مسئلے کو حل کرنے کا، جس میں نواز شریف اور عمران خان دونوں عوام کے پاس جائیں اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کے ساتھ، اور پھر دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ طریقہ بھی یہی ہے۔ اور آخری بات یہ، اور یہ بڑی اہم ہے، کہ ابھی بھی آئینی راستہ اور جمہوری راستہ از دا بیسٹ آپشن، اور یہ شارٹ کٹس ہم نے نہیں لینے، اس کے ساتھ بہت نقصان ہو گیا ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اسی طرف توجہ دیکھ رہی ہے کہ یہاں جمہوری اور ڈیموکریٹک رواج جو ہے اس کو اسٹرینتھن کیا جائے۔ اب خان صاحب اس موڈ میں نہیں ہیں، وہ ون پارٹی سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں، اسی لیے یہ اس وقت جسے کہتے ہیں نا ہکپس ہو رہی ہیں، پرابلمس بن رہے ہیں۔ ادھر وہ جو گورنمنٹ ہے بیٹھی ہوئی ہے جو، وہ فوری طور پہ وہ سب اتفاق ہے اس بات پہ، عمران بھی لڑے، ہم بھی لڑیں، نواز شریف بھی واپس آ جائیں، مریم بھی آ جائیں، یہ سب چیزیں ختم ہو، عدالتیں بھی پیچھے ہٹیں، سیاسی فیصلے نہ کریں، لیگل فیصلے کریں، سیاسی فیصلوں کے لیے ہم لوگ آتے ہیں تو ہمیں بھیج دیں واپس۔ یہی کہ جی ہم جب فوج کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل کرو، وہ ہماری بھی غلطی ہے، مگر ہمیں بھی نہیں جانا چاہیے، ادھر ججز کے پاس بھی ہمیں نہیں جانا چاہیے، ہمیں آپس میں بیٹھ کے طے کرنا چاہیے۔ اور خان صاحب نے تو پہلے دن سے یہ موقف تھا نا کہ میں تو فوج کے پاس جاؤں گا اور ججز کے پاس جاؤں گا اور ان کے ذریعے اپنے آپ کو بچاؤں گا اور پاور میں آؤں گا۔ یہ باقی سیاسی جماعتوں نے یہ سبق سیکھ لیا ہے، خان صاحب کا یہ پہلا راؤنڈ ہے سیکھنے کا، اور آپ سیکھ رہے ہیں، اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ سیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک، اچھا سیٹھی صاحب، ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوشچن کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے اس کی ملاقات کے بعد ایک کہا جا رہا ہے ایک اور پریسر ہونے والی ہے بڑی امپورٹنٹ اور دھماکہ خیز، تہلکہ خیز، یہ میں بریک سے واپس آ کر جو ہے وہ آپ سے اس سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کے پاس اس کی کیا خبر ہے۔ اسٹے ٹیونڈ۔ بریک کے بعد خوش آمدید سیٹھی صاحب، جلدی سے بتائیے گا کہ یہ جو پریسر اگلی ہونے والی ہے یہ کتنی دھماکہ خیز اور تہلکہ خیز ہے؟ بڑا شدت سے انتظار ہے۔ پریسر ویسر تو کوئی نہیں آیا، کسی نے وی لاگ کیا ہے، تو ایسے بڑے ہوتے رہتے ہیں۔ اشارہ ان کا یہ ہے کہ کوئی ریٹائرڈ انٹیلیجنس آفیشل جن کا رول تھا عمران خان کو بنانے میں، شاید ان سے کوئی پریس کانفرنس کروائی جائے یا بیان دیا جائے یا ٹویٹر کے اوپر کچھ کروایا جائے، ان پہ کام ہو۔ تو اب یہ اسپیکولیشن ہی ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے اشارہ ہو رہا ہے جنرل پاشا کی طرف، جن کا ایک رول تھا ایک زمانے میں، حالانکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی رول نہیں تھا۔ میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا تھا، میں کہا نہیں میرا یہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں تھی جس طریقے سے یہ جو بن گیا ہے، اور وہ اس کو سپورٹ بھی نہیں کر رہے اس طریقے کے ساتھ۔ اور جنرل ظہیر جو ہیں وہ ظاہر ہے انہوں نے تو ان کے ساتھ کام کیا تھا، وہ زیادہ اگریسو تھے جنرل رحیل شریف کے زمانے میں، ظہیر الاسلام صاحب، تو اور کافی اس کے اوپر ایویڈنس بھی ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہوگا۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ مشکل لگ رہا ہے مجھے۔ اس کی وجہ فیصل واؤڈا صاحب نے پریس کانفرنس تو کر دی، مگر اس کا اثر کچھ نہیں ہوا، وہ کوئی نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ وہ سٹیج ہے کہ خان صاحب کو ڈاؤن کرنے کے لیے وہ پرانے لوگ نکال کے لے آئیں گے۔ خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں نائدر ہیئر نور دیئر۔ صحیح۔ تو یہ جو آپ نے عدالتوں کی طرف سے فیصلے آنے کی بات کی تھی کہ جو عمران خان ہے اس کو پہلے نااہل کیا جائے گا، آپ نے کہا تھا کہ ایک آپشن یہ بھی ہے کہ عمران خان کو پہلے نااہل کیا جائے گا اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کو بھی لایا جائے گا اور پھر دونوں کو اہل کر دیا جائے گا اور الیکشن میں عوام کے سپرد کر دیا جائے گا۔ بالکل صحیح، یہ ایک آپشن تھی۔ اس آپشن کے لیے کنڈیشن یہ تھی کہ خان صاحب واپس پارلیمنٹ جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اچھا، یہ دیکھیے اگر خان صاحب کو نااہل کر دیا جائے اور نواز شریف صاحب پہلے نااہل ہیں تو پھر قانون بنانا پڑے گا، قانون سازی کرنی پڑے گی پارلیمنٹ کے اندر، تو یہ پی ٹی آئی کو واپس جانا پڑے گا۔ اب وہ یہ بات میں نے کہی تھی کوئی مہینہ پہلے کہ جب وقت تھا، اب کوئی وقت نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر واپس جانے کا جہاں جا کے اس قسم کے کوئی قانون کیے جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ آپشن اب نہیں رہی کہ ان کو نااہل کیا جائے اس وقت جو، اور بائی دا وے یہ آپشن اس وقت ہو سکتی ہے اگر خان صاحب بہت ہی خطرے ناک ہو جائیں۔ ابھی نہیں ہے وہ خطرے ناک، ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ تلوار لٹک رہی ہے، کسی وقت بھی وہ نااہل تو ہو گئے ہیں، ابھی وہ کیسز چل رہے ہیں،
تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے اور خان صاحب کال آف کر لیتے ہیں اپنی لانگ مارچ، اور کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے کہ چلیں جی نومبر میں الیکشن نہ کرائے، جون جولائی میں کر لیں، جو کہ ہو سکتی ہے کیونکہ کوششیں جاری ہیں اس کے اوپر. خان صاحب کی بھی یہ خواہش ہے کہ میں مارچ میں نہیں جولائی میں کر لیں، بھائی کوئی فیس سیونگ تو دے. تو اگر وہ ہوا تو پھر یہ بہتر یہ آپشن ہوگا کہ خان صاحب کو نائل نہ کیا جائے اور نواز شریف صاحب کی نائلی ختم کی جائے. ابھی آپ نے دیکھا کہ مریم نواز شریف کے کیس کے اندر ایک قسم کی نواز شریف صاحب کی ایکویٹل تو ہو گئی ہے. مریم کو انہوں نے کہہ دیا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اور ساتھ اس ججمنٹ کے اندر راستہ نظر آ رہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کو کنوکٹ کیا ہے ایون فیلڈ کے اندر، وہ بھی ختم ہو جائے گی. رہ جائے گی وہ پرانے والی نااہلی. اب وہ پرانے والی نااہلی تاحیات ہے یا وہ 5 سال کی ہے. اگر وہ پتہ لگتا ہے کہ وہ 5 سال کی ہے تو ہوگی پوری، تو ختم ہوگی نا. اچھا سیٹھی صاحب، یہ جو تاحیات نااہلی ہے، اس کی مدت کا تعین ابھی تک جو ہے وہ ڈیلے ہوا ہے، کیا کہاں تک پہنچا ہے یہ معاملہ؟ پارلیمنٹ میں کچھ اس پر نہیں، پارلیمنٹ میں تو ابھی کچھ نہیں ہو رہا. یہ پارلیمنٹ میں اسی وقت اس کے اوپر کچھ ہوگا جب خان صاحب وہاں پہنچیں گے، بیکاز اس قسم کی چیز کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی شاید ضرورت پڑے، جس کے لیے پھر ساری جماعتوں جو ہے نا اس کو اتفاق ہونا پڑے گا. اس کے علاوہ قانون بھی پاس ہو سکتا ہے، جیسے کہ آبی چیف کی ایکسٹینشن کے اوپر ایک قانون پاس ہو گیا تھا، تو اس کے اوپر بھی قانون ہو سکتا ہے ایک پاس کہ یہ جو اس کی کلیریفیکیشن ہو سکتی ہے. مگر کیونکہ یہ آئین کے اندر لکھا ہے تو اس کے لیے خان صاحب کی اپروول کی بھی ضرورت ہوگی. تو وہ اسی صورت میں دیں گے جب ان کو خطرہ ہوگا کہ میرے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے. صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آپشن ہمیشہ رہتی ہے. اگر تو یہ حکومت نے اگلے 7 8 9 10 مہینے رہنا ہے تو پھر خان صاحب کو بہت سی کمپرومائزز کرنی پڑیں گی، اور یہ تلوار جو ہے ان کے سر پہ لٹکی رہے گی. اور ادھر سے عدالتوں کے ذریعے یہ حکومت نواز شریف صاحب کے لیے اس کو ریورس کرنے کی کوشش کرے گی اس ججمنٹ کو. اب بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا اگلے 10 مہینے میں خان صاحب کو بہت سی کمپرومائزز کرنی پڑیں گی. خان صاحب کو موڈ چینج کرنا پڑے گا، خان صاحب کو اس بات کا احساس ہونا پڑے گا. اسی لیے خان صاحب اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں ایک ایشو کے اوپر. میں جاتے جاتے یہ بات کر دوں آپ کو کہ خان صاحب نے اپنا ڈیمانڈ ارلی الیکشن کا وہ چھوڑ دیں گے. اچھا. خان صاحب ایک ڈیمانڈ کے اوپر اس وقت اٹکے ہوئے ہیں، وہ یہ پورا اگلے 20 دن وہی ڈیمانڈ رہے گی. وہ کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب فلانے بندے کو آرمی چیف نہیں لگائیں گے. اچھا، لگانے سے نہ لگانے پہ بات آ جائے گی. ہاں، وہ ابھی تو ہے نا فلانے 3 نام 4 نام، وہ ختم ہو جائے گی بات. اگلی بات یہ آئے گی جو آ رہی ہے کہ جی عظمیٰ کو نہیں بنائیں گے، باقی جس کو مرضی بنانا ہے عظمیٰ کو نہیں بنائیں گے. ٹھیک. اور جو لگ ایسے رہا ہے کہ ادھر فیصلہ یہ ہو گیا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہمارا حق ہے، ہم جس کو مرضی ہوئے سیٹی کو لگا دیں، عظمیٰ کو لگا دیں. آپ کون ہوتے ہیں ہمیں کہنے والے کہ عظمیٰ نہیں لگے گی؟ ٹھیک. تو اس وقت یہ ایشو ہے. اگر یہ ایشو حل ہو جاتا ہے، میننگ کہ یہ گورنمنٹ یہ ماہ گزر جاتا ہے اور گورنمنٹ جو ہے عظمیٰ کو لگا دیتی ہے، تو اس کے بعد خان صاحب کو بہت سی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی، بیکاز وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ عظمیٰ پھر آ کے خان صاحب کے خلاف بیٹھی ہو. خان صاحب کو اپنے بہت سی کمپرومائز کرنی پڑیں گی، اور شاید راستے جمہوریت کے لیے راستے کھل جائیں، کیونکہ عظمیٰ نے جب آنا ہے تو اس نے آگے کہنا میں تو الگ بیٹھی ہوں، میں نے نہ ان کی ہیلپ کرنی نہ ان کی ہیلپ کرنی، میں نے تو اپنے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں ان کو کرنا ہے، اور آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان پالیٹکس. اور خان صاحب یو بیہیو یور سیلف، یہ لانگ مارچ ہوں گے بس، اور آپ لوگ بھی اپنا کام کریں، آپ بھی اپنا کام کریں، جائیں پارلیمنٹ کے اندر وہاں کریں، جوڈیشری کے اندر بھی مداخلت کم ہو جائے گی اینڈ سو آن. اگر خان صاحب انسسٹ کیا کہ نہیں یہ ہے وہ ہے وہ ہے، تو پھر خان صاحب ول فائنڈ دیٹ جو وہ توقع کرتے ہیں کہ کوئی نیوٹرلٹی شو ہوگی، وہ نیوٹرلٹی ایسے لگے گی کہ وہ خان صاحب کے حق میں نہیں ہے. اس لیے خان صاحب اس بار وہ اس وقت لگے ہوئے ایک ہی ایشو کے اوپر. مگر میرا یہ خیال ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے، وہ نہیں ہوں گے، یعنی دونوں ڈیمانڈز ہی پوری نہیں ہوں گی. ان کی دونوں ڈیمانڈز نہیں پوری ہوں گی اس طریقے کے ساتھ. نیا آرمی چیف آ جائیں گے، اس کے بعد اگلے 2 3 4 مہینے کے اندر اندر آپ شاید بیٹھ کے، یعنی یہ ٹائم گزارا جا رہا ہے. یہ ٹائم اگر گزر گیا تو اب آپ پوچھیں گی جاتے جاتے کہ گزرے گا کیوں نہیں. بات یہ ہے کہ ابھی بھی ایسے پریشرز ہیں، اگر خون خرابہ ہوتا ہے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب اس سے زیادہ میں نہیں کہوں. سچویشن جو ہے ورسن ہو سکتی ہے. ٹھیک ناظرین، پروگرام کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت، پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ ناصر.